تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ایک تو اپنی تعریف چاہنا ایک نہایت ہی گھٹیا عمل ہے کہ انسان یہ چاہے کہ ہماری تعریف ہو کسی بھی کام پہ جو آپ نے کیا بھی ہو۔ تعریف ساری اللہ کے لیے، ہم نے جو کیا بھی ہے اس میں ہمارا کتنا کو اس میں ہمارا حصہ ہے، 0% بھی نہیں۔ ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اصل بات انسان کی قابلیت نہیں ہے، اس کو جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ہوتی۔ کوئی تعریف، کل تعریف للہ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف، کل اللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف۔ تو جو انسان چاہے کہ ہم میری تعریف ہو جائے میرے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ یا ایون بڑے بڑے کاموں پر بھی، یہ انسان کے گھٹیا پن کی ایک وہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان چاہے تعریف ہو۔ اور پھر وہ لوگ جو کام انہوں نے کیا بھی نہ ہو اور چاہتے ہو کہ کوئی نہ کہیں کریڈٹ ہمیں مل جائے، وہ تو پھر آپ سوچیں گے وہ گھٹیا پن کی بھی کوئی بہت ہی لوور لیول ہوتی۔ اپریسیشن ایک فرق چیز ہے۔ مجھے پتا فوراً آپ لوگوں کے دلوں میں بات آئی ہوگی کہ ہم جو کھانا بناتے ہیں تو کوئی تعریف نہ کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک اپریسیشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ ویسے تو انسان کو اتنا اونچا اٹھ جانا چاہیے کہ اس اپریسیشن سے بھی انسان جو ہے نا وہ بالا ہو جائے، خود آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، آپ اتنے کانفیڈنٹ خود میں ہو جائیں۔ لیکن ایسی اپریسیشن چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسلسل تعریف چاہنا، کچھ لوگ تعریف کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کام کیا بھی نہیں ہوتا اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس سخت ممانعت کی جا رہی ہے اور یہ منافقت کی نشانی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ آیتیں آئی ہیں کہ جو قرآن کی بہت بڑی شان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان آیتیں جب یہ نازل ہوئی تھی، ان کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ساری رات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تہجد کے لیے اٹھے اور کھڑے ہوئے اور اتنا روئے کہ کہتے ہیں کہ رونے سے ان کی جو ساری جگہ تھی نا، یعنی جانماز کا ایریا تھا، وہ بھیگ گیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ روئے تو انہوں نے کہا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر ساری رات رکت طاری رہی۔ حدیث کا مفہوم سنا ہے، اور وہ یہ آیتیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو ان آیتوں کو پڑھے اور سنے اور ان پہ غور و فکر نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ اتنی یہ خوبصورت اور ڈیپ آیتیں، بہت ہی اور بڑی ان کی اور بہت صحیح حدیث میں ان کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے، ایک وقت میں دن آتا ہے اور پھر دن چلا جاتا ہے اور پھر رات آتی ہے اور پھر سورج اوپر آتا ہے اور پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے اور پھر چاند آتا ہے اوپر، تو وہ اس کو بیٹھ کر بس ایک جاہلوں کی طرح اس کو ایک کوئی سائنس کا کارنامہ نہیں سمجھتے کہ سائنس چل رہی ہے ہمارے سامنے اور اٹس بین ہیپننگ آن اٹس اون، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہ کرنے والا ہے، اور اس سے وہ اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے تھے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین کی ساخت میں، اس کے بننے میں، دنیا میں ہر طرف جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور غور و فکر جو ہے یہ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ جو ہے وہ سارا دن کس کام میں لگے رہتے تھے، تو ام دردہ فرماتی ہیں کہ وہ زیادہ تر وقت سوچوں میں گم رہتے تھے، اور ہماری طرح نہیں سوچوں میں گم رہتے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو اب میں کیا کروں، اور اب میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میرے شوہر کہاں گیا ہوا ہے ذرا فون کر کے تو پتہ کروں، اور یہ وہ اللہ کی آیات، اس کی نشانیوں میں گم رہتے تھے کہ سبحان اللہ۔ ایک پتے کو دیکھتے تھے اور پورا گھنٹہ وہاں کھڑے ہو کے سوچتے رہتے تھے کہ اس پتے کو بنانے والا کیا عظیم الشان مالک ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شریک ہوتا تو ضرور اس پتے میں کوئی خلل ہوتا۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں کوئی فلا ہو، کوئی اس میں لوپ ہول ہو، کوئی اس میں ہول ہو، کوئی ستون کھڑا ہو، اور جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ یہ جو اب پتہ دنیا میں اتنی افراتفری اور نفسا نفسی، اور یہ یقین کریں یہ شیطان کا اتنا بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، سوچنے کا وقت نہیں۔ یہ کتنی پیاری ہماری بہن، وہ اتنے قریب اسلام پر آ کر آتی ہے، بار بار قریب آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
ہم اسے کہتے ہیں کسی کلاس میں آؤ یا کسی مسجد میں آؤ, شی سیز کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں. جاب وہ اپنے کر رہی ہے اور پھر پڑھائی بھی کر رہی ہے. اسی طرح ایک خاتون الحمدللہ تھوڑے دن پہلے ہی, کوئی 2-3 ہفتے پہلے ہی یہ ملٹن کی مسجد میں ہمارے پاس آئیں, اور ماشاءاللہ وہ ٹرینی ڈیڈ کی ہندو ہیں اور بتا رہی تھیں کہ ان کو اسلام میں اتنا انٹرسٹ ہے, لیکن وہ کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں. ہم نے اسے کہا آپ آیا کریں, ہم آپ کو اسلام کی باتیں. شی سیڈ کہ میں اتنی بزی ہوں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں. کیسی عجیب یہ بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں. کتنا بڑا یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے اسے انسان کو اللہ سے دور کرنے کا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی عبادتوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, اس کے بعد اللہ کی آیات میں غور و فکر کے لیے ٹائم نکالتا ہے. انسان کے اپنے نفس کے اندر اللہ کے لیے ایک نشانیاں ہیں. ہاں اگر کوئی بالکل ایک ایسا خرق العادت معجزہ ہو جائے نا, کوئی عجیب چیز ہو جائے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں کتنی بڑی اللہ کی نشانی تھی. حالانکہ ہر بات اللہ کی نشانی ہے. تو وہ غور و فکر کرتے ہیں. وہ جاہلوں کی طرح بس یہ نہیں سوچتے کہ جی اگر سورج نکل آیا تو وہ اس لیے نکل آیا ہے کیونکہ سورج اپنی جگہ پہ ہی کھڑا ہے, اور زمین جو ہے وہ اس کے گرد کیونکہ گھوم رہی ہے تو وہ اس ڈائریکشن میں گھوم رہی تھی, اس لیے دن لمبا ہو گیا, اس دن چھوٹا ہو گیا, اور ہر چیز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن. اور یہی ہمارے بچوں کو یہاں پڑھایا جاتا ہے. آپ کو پتا سائنس کے کورس میں میرے بیٹے کو اس کی ٹیچر نے کہا تھا, پتہ نہیں کیا ایمبریولوجی کے کیا پڑھا رہی تھی, اور پڑھاتے پڑھاتے کہتی ہے اینڈ امیجن پیپل تھنک دیٹ دیر از سم گاڈ ہو ایکچولی ڈیڈ آل دس. یعنی بچے کے پیدا ہونے کا پورا اس نے پروسیس بتایا کہ کیسے ایک سپرم اور ایک ایگ ملا, اور پھر وہ زائگوٹ بنا, اور پھر وہ ایمبریو بنا, اور پھر یہ بنا. اور پھر کہتی ہے سوچیں ذرا کہ کتنے لوگ بے وقوف ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے جو یہ کر رہا ہے. بھئی اگر کوئی خدا نہیں ہے تو ہر سپرم اور ہر ایگ میں کیوں نہیں بچہ بن جاتا؟ اچھا اس کی بھی ایکسپلینیشن ہے, کیونکہ ایگ میں یہ خرابی ہیں اور سپرم میں یہ خرابی ہیں. اچھا لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو سرٹیفکیٹ رپورٹ دے دیتے ہیں کہ آپ دونوں میں کوئی خرابی نہیں ہے, بچہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو 7ویں مہینے کے الٹرا ساؤنڈ میں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہے اور بیٹا پیدا ہوتا ہے. ایسا ہوا ہے کہ نہیں؟ میری اپنی بہت کلوز فرینڈ کے ساتھ ایسا ہوا. تو بس اب کچھ لوگ ہیں جو اس کو سائنٹیفک ایکسپلینیشن کر دیں گے, یا یہ کہہ دیں گے کہ بس یہ ہونا ہے تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ نہیں اس میں اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے, اور بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں. اور ایسے لوگ, آپ کو میں بتا رہی ہوں, یہ عبادت کی ہائیسٹ فارم ہے کہ غور و فکر کرنا. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا. یعنی دنیا کا بنانا, آسمان اور دن اور رات کا آنا جانا, یہ سب بے فائدہ نہیں ہے, بے فضول نہیں ہے, بے تکا نہیں ہے. دیر از اے ریزن فار دیٹ. تو پاک ہے اس بات سے کہ تو بے فائدہ یا بے فضول کوئی کام کر دے. بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا, اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما, جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے, اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. بڑی ہی پیاری دعا ہے, اس کو بھی آپ حفظ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ساری دعا, ہر جتنی بھی دعائیں سب ربنا ربنا سے شروع ہو رہی ہیں. خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر, اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جواب میں ان کے رب نے فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں ہر پکارنے والے کی ہر دعا مانگنے کے لیے دعا کو سنتا بھی ہوں اور فوراً جواب بھی دیتا ہوں. تو کیا جواب دیا ان کے رب نے؟ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا, خواہ مرد ہو یا عورت, تم سب ایک دوسرے کے ہم جنسی تو ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوچیں ذرا, اگین فیمنسٹ اسٹیٹمنٹ, نو ڈسکرمنیشن. اللہ کے لیے ایک ہی ہے, مرد ہو یا عورت ہو. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر مرد روزہ رکھے گا تو اسے 10 اجر ملے گا, عورت روزہ رکھے گی تو اسے 2 اجر ملے گا. بلکہ بہت جگہ پہ آئے امیزڈ کہ مرد بیچارہ اتنا کام کر کے بھی اس کو جو اجر ملتا ہے عورت کو وہ چھوٹے میں. مثلا حج دیکھیں, مرد بیچارہ پورا وہ احرام پہنتا ہے, وہ 2 چادروں میں وہ پھرنا, وہ کوئی آسان کام ہے؟ اتنا مشکل کام. اور عورت وہ اپنے ہی گھر کے کپڑے لپیٹے اور عبایا حجاب پہنے, اور اس کو اتنا ہی اجر ہے احرام کا. مرد کو ملتا ہے اتنا اجر اگر وہ گھر کے کپڑے پہن لے. سبحان اللہ. اسی طرح عورت کی جو نماز ہے الحمدللہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. جب مرد مسجد میں جا کے بیچارے اتنی محنت کر کے پڑھتے ہیں جو ان کو اجر ملتا ہے, تو عورت کے لیے اللہ تعالیٰ تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوا جو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کی جگہ نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے. اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. جو جتنا کام کریں گے, جو جتنی محنت کرے گا, اتنا ہی درجے میں بلند ہوتا جائے گا. لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکل گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے, ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا, اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں, اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی آئی اوپننگ آیا ہے، اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو پھر دنیا میں ان کا حال کیوں ایسا ہے، اور کافر جو ہیں وہ اگر یہ غلط مذہب ہے تو وائی دے آر پراسپرنگ سو ہارڈ سو مچ ان لائف۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا کی جو ترقی اور کامیابی ہے یہ کسی بھی راہ راست کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، اس کی تو اتنی ویلیو بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو میں کبھی اپنے نام ماننے والوں کا نہ دیتا۔ تو اللہ نے ان کو دے دیا تو یہ اکڑتے پھرتے ہیں کہ ہم دیکھو ذرا دنیا میں ہم بڑی ترقی کر گئے ہیں، سارا میڈیا ہمارے پاس ہے اور بڑے بڑے ملک ہمارے پاس ہیں اور پوری دنیا ویٹو پاور ہمارے پاس ہے اور ہم جو چاہتے ہیں دنیا میں ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی یہ حکومتیں گراتے بھی ہیں اور بناتے بھی ہیں اور دنیا میں جتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں یہ سب ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مچھر کے پر بھی نہیں ہے، کر لو جو تم لوگوں نے کرنا۔ ہاں مومن کے ساتھ بھی دنیا کا وعدہ ہے، مومن کے ساتھ بھی دنیا کا وعدہ ہے اگر وہ دین پہ چلے ایز اے گروپ ایز اے نیشن تو پھر دنیا ان کو بھی ملے گی، ورنہ آخرت کا وعدہ انڈیویجولی ہے۔ میں اگر اکیلی دین پہ چلنا شروع ہو جاؤں یا آپ میں سے کوئی 2-4 لوگ ہم لوگ دین پہ چلنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم تو اس سے دنیا میں ہماری بکت نہیں بدلے گی، ہاں آخرت میں اللہ نے اجر کا وعدہ انڈیویجولی کیا ہوا ہے۔ ایک گڈ اماؤنٹ آف پیپل جب دین پہ چلنا شروع ہو جائیں گے مسلمانوں میں سے تب ہماری دنیا میں بھی عزت ہونا شروع ہو جائے گی، تب ہماری دنیا میں بھی عزت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، زندگی بسر کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو خود اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی ہے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور اللہ کو حساب چکانے دیر نہیں لگتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمت اور حوصلہ دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران یہاں پہ ختم ہوئی، ہماری سورہ نساء یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء بھی مدنی صورت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ساری کی ساری ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً 3 ہجری سے لے کر 4 ہجری تک ہے، اور کامن انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ جنگ احد میں بے شمار صحابی شہید ہوئے تھے اور بے شمار بچے یتیم ہوئے تھے اور بے شمار عورتیں بیوہ ہوئی تھیں، تو ان کے لیے جو غریب اور یتیم اور بیوہ اور مسکین اور بہت سارے لوگ جو لاوارث رہ گئے تھے ان کے حق میں اس صورت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں۔ اسی طرح جو معاشرے کے ویک طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، ان کے لیے یہ صورت اتری ہے، جیسے کہ لونڈی غلام وغیرہ۔ اس صورت کے اندر لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ صحیح علم کی ہی کمی، علم کی ہی کمی ہے، انہیں صحیح اس کی ایکسپلیشن نہیں پتا، وہ اوپر سے پڑھتے ہیں اور اس کی کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں، چیری پکنگ کر کے تو چیزیں لے کر کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا آیا تھا اور یہ کیا آیا تھا اور اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انسان کا پریجوڈس ہے جو آلریڈی اسلام کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کا پریجوڈس ہے کہ ہاں جی اسلام جو ہے وہ تو شاید اینٹی فیمنزم ہے ہی، اور یہ کیا ہے، بڑا مسوجنسٹک ریلیجن ہے، جو پہلے سے یہ سب باتیں سوچ کے قرآن پڑھتے ہیں اور سورہ نساء پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ان کے مائنڈ چینج کریں، اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، جو قرآن کو کھولتا ہی اس نظر سے ہے کہ میں تو ذرا دیکھوں نا، اب میں قرآن میں بتاتا ہوں کہ قرآن کتنا جو ہے وہ اینٹی فیمنسٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اس کو مزید گمراہ کر دیں گے قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں قرآن سے کوئی ہدایت لینا چاہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، کہیں وعدہ نہیں لکھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہدایت نہیں بھی لینا چاہ رہا اس کو بھی زبردستی ہدایت دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری ریزن یہ۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے میں ہی کمی ہو گئی، سمجھنے اور سمجھانے میں۔ ایون یہ سمجھتے ہیں کہ علم والے بھی جو ہے نا وہ کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ وہ سب چیزوں کو نا سمجھتے ہیں کہ جیسے سمجھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نا پرانے زمانوں سے، وہ اسی طرح ہی سمجھا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے آج کے زمانے کے حساب سے لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ڈالی۔ مثلا یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ آج سے 1400 سال گزر چکے ہیں اسلام کو آئے ہوئے،
آج تک کبھی 1300 سال یا 1350 سال تک کبھی کسی نے حضرت عائشہ کی شادی کے اوپر کوشچن نہیں اٹھائے کہ حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی شادی کے وقت اور اتنی کم عمر تھی اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی. کبھی یہ آپ امام مالک کے ایکسپلینیشن کھول کے دیکھیں, آپ امام راضی, اور بڑے کوشچن تھے. قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, قرآن میں یہ کیوں لکھا ہے, قرآن میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں, اور بڑے کوشچن تھے. یہ کوشچن نہیں تھا. یہ کوشچن آیا ہے جب سے فیمنزم کا دور چلنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوشچن آ گئے, اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اب صرف یہی کوشچن رہیں گے قیامت تک. یہ دور گزر جائے گا, اس سے اگلا دور آئے گا, اس سے اگلے لوگوں کو اور کوشچن ہوں گے مزید کچھ اور جو ہمارے زمانے میں نہیں ہیں, وہ کوشچن کریں گے. تو قرآن کے اوپر شروع دن سے اعتراض تو ہوتے رہے ہیں, اور قرآن کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ہر ایک زمانے کے لوگوں کو یعنی الگ الگ قرآن کے ذریعے جو ہے وہ جواب دیتا رہے. یہ ڈیوٹی ہوتی ہے اس زمانے کے علماء کی کہ وہ کس طرح ماڈرن زمانے کے حالات کے مطابق لوگوں کو بتائیں کہ what is actually the logical explanation behind it. لیکن وہ logical explanation بھی صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن پہ آتے ہیں, جو ہدایت کی غرض سے قرآن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے سورہ نساء کو کنٹروورشل بنایا گیا. سورہ نساء پڑھنے سے پہلے اگر آپ دو باتیں آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ورنہ بڑی جگہوں پر آپ بڑے کوشچن اٹھائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عربوں کے معاشرے میں جتنے رواج تھے جو برے تھے اور ان کی رسومات تھیں, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ایڈریس کیا ہے. یہ قرآن کا ایک مزاج ہے, اور ان کے دو طریقے ہیں. جو میں نے کہا نا دو باتیں ذہن میں رکھیں, وہ دو یہ باتیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا. ایک تو جو مطلقاً حرام قرار دے دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حرام قرار دیا, یعنی کہ وہ ڈیفینیٹلی حرام ہو گئے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریجولی حرام قرار دیے. پہلے دن ہی قرآن آیا اور شراب کو حرام نہیں قرار دیا, کیونکہ عربوں میں شراب کے وہ بہت بڑے فین تھے اور بڑے ان کی فیوریٹ چیز تھی. ان کی شاعری, ان کی جنگیں, ان کے گھر بار, ان کی کوئی فنکشن, کوئی گیدرنگ شراب کے بغیر جو کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت, ان کی سائیکالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے شراب کو تدریجاً حرام قرار دیا. 3 آیتیں 3 مختلف صورتوں میں آئیں, پھر جا کے وہ کہیں حرام ہوئی. حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تو قادر مطلق ہے, وہ چاہتا تو پہلی دفعہ میں حرام قرار دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی سائیکالوجی کے مطابق حکم دیتے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو کچھ چیزیں تھیں جو مستقل حرام ہو گئیں گریجولی کر کے. کچھ ایسے رسم و رواج اور کچھ ایسی چیزیں تھے نا, دس از مور امپورٹنٹ کیونکہ زیادہ تر سوال اسی کے اوپر ہیں لوگوں کے. کچھ ایسے رسم و رواج اور ایسی ان کے کسٹمز تھے, ان کے ایسے بلیفز تھے, اور ان کے ایسی چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گریجولی منع کرتے گئے اور اس کو بالکل ناپسندیدہ قرار دے دیا, لیکن اس کو مطلقاً حرام نہیں کیا. بوقت ضرورت یا کوئی خاص سرکمسٹانسز میں ان کو ذرا سا الاؤڈ رکھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو بھی مطلقاً حرام کر دیتے کیونکہ وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں تھیں, لیکن اللہ نے ان کو گریجولی کر کے ختم تو کیا, ان کو ڈسکریج بھی کیا, لیکن کہیں نہ کہیں ان کو ذرا سا جائز اور اس کی کوئی نہ کوئی ریزن رکھ دی کہ ہاں ٹھیک ہے کبھی کوئی سرکمسٹانسز ایسے آ جائیں تو یو کین ڈو اٹ, یعنی کہ وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں الاؤڈ رہتے ہیں. اور اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عربوں کی سائیکالوجی بھی پتہ تھی, انسانوں کی سائیکالوجی بھی پتہ تھی. ہم یہ نہیں کوشچن پوچھ سکتے کہ یہ کیوں نہیں مطلقاً حرام ہو گئی. اس کی ایگزامپلز میں آپ کو پہلے ہی دے دوں. مثلا اس کی سب سے پہلی ایگزامپل ہے ملٹیپل میرجز. عربوں میں رواج تھا کہ لوگ بے شمار شادیاں کرتے تھے, 12 14 20 شادیاں کرتے تھے, اور کوئی حساب نہیں تھا, کوئی گنتی نہیں تھی. ایک وقت میں ان کی 50 اور بیویاں ہوتی تھیں, اس کے بعد وہ اکٹھی 50 کی 50 کو طلاقیں دے کر اور نئی 25 کر لیا کرتے تھے. یہ ان کا حجر تھا, یہ ان کے کسٹم میں موجود تھا. اب یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا اللہ نے مردوں کو حکم دیا 4 شادیوں کا, بالکل بھی نہیں ہے. ہم جب آیت پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ حکم نہیں ہے, صرف ایک الاؤنس ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آیت بھی کس طرح اللہ تعالیٰ نے, آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکریج کیا ہے, انکریج نہیں کیا. آیت کے اینڈ میں فرمایا ہے کہ لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بہتر ہے. لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ نہیں, حکم ہے جی 4 شادیوں کا, آپ پہ پتہ لگ جائے. اچھا تو ایک ہی ہے. اب جی مردوں کو کیوں اجازت ہے, مردوں کو کیوں اجازت ہے؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوئے, کم کرتے ہوئے ذرا سی اجازت رکھی ہے. اور ان کی 50 اور 150 جو ان کی بیویاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب تم میں سے کوئی 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا شادی, اور ہاں جو انصاف نہ کر سکے تو بس ایک. That's very logical. کیونکہ وہ اس معاشرے میں آیا تھا قرآن, جس معاشرے کی سائیکالوجی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے تھے.
اسی وقت اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ سب کے سب اپنی ساری بیویوں کو طلاقیں دے کر بس ایک ایک رکھو. That could have bring a chaos. We do not know. لیکن پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح, یعنی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ سمجھیں کہ ریگولرائز کر رہے ہیں, اس کی اصلاح کر رہے ہیں, اسے ریفارم کر رہے ہیں کہ جو اس معاشرے کا حشر تھا. ٹھیک ہے, ایک مثال شادیوں کی ہو گئی. دوسری مثال جو ہے وہ لونڈی اور غلاموں کی, اینڈ وچ از ویری امپورٹنٹ. ورنہ آپ ساری صورت میں مجھ سے یہی سوال پوچھتے رہیں گے کہ لونڈیاں کیوں حلال ہیں, لونڈیاں کیوں حلال ہیں. لونڈیاں اور غلام عربوں کے معاشرے میں اس طرح تھی کہ جیسے لوگ نا یہ ٹافیاں اور کینڈیز کھاتے ہیں نا, اس طرح لونڈی اور غلام رکھے ہوئے تھے لوگوں نے, اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. ان کو خریدا اور بیچا, یعنی جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا. ان کو مارتے تھے, ان کو قتل کر دیتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کوئی اپنے غلام کو قتل کر دیتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اسی طرح غلاموں کو بیچا خریدا جاتا تھا جیسے جانوروں کو خریدا بیچا جاتا تھا. اسی طرح لونڈی اور غلاموں کو وراثت میں دے دیا جاتا تھا. اسی طرح ان کی یعنی سمجھیں کہ they were just commodity, just like non-living beings. ان کا حشر تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈسکریج کرتے 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 مطلقاً حرام نہیں قرار دیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لونڈی اور غلاموں کا پورا سسٹم بنایا ہے اس طرح سے بنا دیا کہ ایونچولی دنیا سے سلیوری ختم ہو گئی. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. And the research that I have done in it, alhamdulillah, I'm very confident in saying that کہ آج جو دنیا میں سلیوری نہیں ہے اس میں بہت بڑا اسلام کا ہاتھ ہے, اسلام کا ہاتھ ہے. ورنہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی 50 سال پہلے تک یہاں تو لونڈی غلام پھرتے تھے. یہاں کی کہانیاں آپ لوگوں نے کتنی بری سنی ہوئی. تو وہ جو جیسے حال ہی کا شعر ہے کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں لونڈی حلال ہے, لونڈی حلال ہے. بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں اتنی لونڈیاں اور اتنے غلام ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ریگولرائز کیا. اور آپ دیکھیں گے اسی صورت میں کہ جو شخص شادی نہیں کر سکتا لونڈی سے شادی کر لے. کوئی مان سکتا ہے دنیا کا کوئی قانون جو کہے کہ لونڈی سے شادی کر لو؟ There was kind of impossibility کہ کوئی لونڈی سے شادی کرے. لونڈی سے شادی کر لو, اور یا اپنے کسی غلام سے آزاد عورت کی شادی کرا دو. نمبر 1. نمبر 2, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے ایسے کام ہیں جن کے کفارے کے طور پہ, فدیے کے طور پہ کہا ہے لونڈیاں آزاد کرو, غلام آزاد کرو. کہا ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ کرام ایک ایک وقت میں 10 غلام آزاد کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بات میں جو کہتے ہیں نا گردنوں کو چھڑانے میں. تو آج جو دنیا میں غلامی نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے غلامی اور لونڈیاں اور یہ سب اللہ کو بڑے پسندیدہ ہوتے تو کیوں ہر بات میں غلام کو آزاد کرانے کا حکم ہوتا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی کرنا چاہتے ہو 10 غلام اور لے لو, 4 لونڈیاں اور خرید لو. سمجھنا چاہیے انسان کو. ہماری کتنی جہالت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اسلام میں لونڈیاں ٹھیک ہے, ان کو حرام. اسی دن اللہ تعالیٰ کہتے تھے لونڈیاں حرام ہیں, وہ کہاں بھیجتے اپنی لونڈیوں کو سب کو؟ گریجولی سسٹم آیا نا. اللہ کو پتا تھا اس معاشرے کو کیسے سنبھال کے رکھنا. 1914 سے لے کے 1920 تک امریکہ میں انہوں نے شراب کو انلیگل کر دیا تھا. کیا حشر ہوا, کتنے لوگ مرے, کتنے جیل بھر گئے. ایونچولی انہوں نے پھر شراب کو لیگل کر دیا. اللہ کو پتا ہے انسان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ لونڈی اور غلام, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی لونڈیاں مل جاتی تھیں اور یہ ہو جاتا تھا. یہ ہماری جسے کہتے ہیں نا پرورٹ تھنکنگ ہے. لونڈیاں جب ملا کرتی تھیں جنگوں میں آتی تھیں کیونکہ اس زمانے میں کوئی لاز نہیں تھے, پرزنرز آف وارز کے کوئی لاز نہیں تھے. پوری دنیا میں ہٹلر نے کیا کیا تھا عورتوں کے ساتھ, یا جو جنگ عظیم ہوئی تھی تو جاپانیوں نے کیا کیا تھا امریکن عورتوں کے ساتھ. کوئی ہے لا دنیا میں کوئی جانور پن سے کوئی کم ہے؟ ہم کہتے ہیں جی لونڈیاں حلال. ہوتا یہ تھا کہ جب مال میں مثلا آپ نے ایک لوگ آئے ہیں, وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آ گئے ہیں, انہوں نے آپ پہ حملہ کیا, بندے ان کے مر گئے ہیں یا قیدی ہو گئے ہیں, ان کی عورتیں بچ گئی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں جاؤ سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, یا سب کو قید میں ڈال دیتے, یا سب کو کیا کرتے ہیں ان کو ٹارچر شروع کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی ایک صحابی کو ایک لونڈی دے کے کہتے تھے یہ تمہاری کفالت میں ہے, اس کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا, اسے وہی کپڑے پہنانے ہوگے جو اپنے گھر والے کو پہناتے ہو, اسے وہی کھانا دینا ہوگا جو اپنے گھر والوں کو دیتے ہو. اور آپ کا خیال ہے کہ صحابہ کرام بڑے خوش ہوتے ہوں گے, ہاں جی مجھے اتنی لونڈیاں ملی. وہ تو بیچارے جن کے گھروں میں فاقے تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ ہم اس کو کیسے اس کا خیال رکھیں گے اور اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے کہ قیامت والے دن کہیں اللہ کے آگے ہماری شکایت نہ کر دے. بجائے یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں واہ جی واہ تو کیا عیاشی تھی. یہ ہماری خود کی ہماری پرورٹ سوچیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں یہ سب کچھ ایسا کوئی اڈا کھلا ہوا تھا. نعوذ باللہ. ایک ریگولر معاشرہ تھا. اس کے بعد جس کے پاس لونڈی, اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے یا امیر لشکر ہوتا تھا, وہ ان یعنی جو پرزنرز آف وار آیا کرتے تھے, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی,
ان کا کفیل ہوتا تھا, ان کو باپ کی طرح ڈیل کرتا تھا, اور وہ جس آدمی کو لونڈی ملتی تھی, یہ نہیں کہ اب وہ چاہے تو جس کو مرضی دے دے لونڈی, اس کو بیچ دے, اس کو یہ کر دے وہ کر دے. He was responsible for her. اور اگر وہ لونڈی پریگننٹ ہو جاتی تھی تو وہ آزاد تصور کی جاتی تھی, اور وہ بچہ لونڈی کا بچہ نہیں کہا جا سکتا تھا, وہ اس بندے کا بچہ کہتے تھے. یہ سب کچھ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ لونڈیوں کو عزت ملے معاشرے میں, اور یہ لونڈی اور یہ سلیوری جو ہے اس کا سسٹم ہی ختم ہو جائے. اور بجائے یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں جی قرآن کھول کے دیکھو تو لونڈی اور اس میں جو ہے وہ تو اجازت ہے ان کی, ہم سوچتے نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کیا کیا طریقے اللہ تعالیٰ نے کیے سلیوری کو ختم کرنے کے لیے. جی انیلا. when you say لونڈی کو حلال کر دیا تو what does that mean? حلال in what sense? یعنی جو لونڈی آپ کو ملتی ہے نا, تو لونڈی is what? جو slaves تھے, جتنے آپ کے سلیوز تھے, فیمیل سلیوز جو ہوتی ہیں, فیمیل سلیوز جو ہوتی ہیں, they necessarily don't have to be poor. دیکھیں نا, اگر ایک جنگ ہو کر آئی ہے, میں آپ کو مثلاً ایک حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ, اور بھی حضرت صفیہ بھی, حضرت میمونہ بھی, اور حضرت سب کی سب جو ہیں وہ لونڈیاں ہی تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور مثلا حضرت جویریہ کا ایک قصہ لے لیں کہ جب وہ یعنی اس علاقے پہ یہ طریقہ تھا وہاں کا کہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کسی جگہ پہ حملہ کرتے تھے تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ غلام بنا لیے جاتے تھے, اور جب غلام بنا کے وہ لائے جاتے تھے سبحان اللہ, تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اس کے بارے میں کوئی کسی کی پوچھ گچھ نہیں تھی. اب حضرت جویریہ جو ہے وہ لائی گئی تھی, جو وہاں کے سردار تھے ان کی بیٹی تھی, ان کے سردار کی بیٹی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب وہ لونڈی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی آفر کی, ان کو نکاح کی آفر کی جو انہوں نے قبول کر لی, اور مہر کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کروایا, یعنی وہ مسلمان ہو گئیں خود اپنی یعنی چوائس سے, زبردستی کوئی کسی کو اسلام قبول نہیں کرا سکتا, وہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا. اب جب انہوں نے نکاح کر لیا تو جتنی اور عورتیں تھیں وہاں پر جو لونڈیاں بن کر آئی تھیں, کیونکہ اب وہ آزاد ہو گئی نا, وہ نکاح میں آ گئی تو آزاد ہو گئی, تو ان سب کو بھی آزاد کر دیا گیا, ساتھ ہی ساتھ ان سب کو بھی آزاد کر دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا پورا کا پورا جو ایریا تھا جہاں پہ وہ یعنی جنگ ہوئی تھی, وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کے حق میں کوئی عورت اتنی فائدہ مند نہیں دیکھی جتنی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. تو ہم یہ یعنی صرف میں the point that I want to prove over here is کہ الحمدللہ جو آج دنیا میں سے سلیوری ختم ہوئی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے. تو آپ اگر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح وراثت کا بھی ان کا اتنا برا حال تھا کہ کوئی ریگولیرٹی نہیں تھی, کوئی ریگولیشن رولز نہیں تھے, کوئی لاز نہیں تھے. ایک آدمی کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا تھا وہ چاہتا تو سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ اٹھا کے تو کسی عورت کو جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کو دے دیتا تھا. اس کے بیوی بچے اس کی نسلیں وغیرہ سب کے سب غریب رہ جاتے تھے, یا مطلب بالکل وہ یعنی ابینڈنڈ ہو جاتے تھے. وہ یہ کر لیتا تھا, اپنا سارا کا سارا مال اٹھا کے وہ کسی ایک بیٹے کو دے دیتا تھا, اپنا سارا کا سارا مال اٹھا کے جو ہے وہ کسی کو ڈونیشن میں دے آتا تھا. یہ ان کے ہاں ہوتا تھا. عورتوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا, زیرو بھی نہیں تھا, زیرو, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو وراثت میں حق ملے. یہاں تک کہ جب وراثت کی آیتیں آئیں تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ, یہ جو عورتیں گھر پہ رہتی ہیں, یہ جو یعنی کوئی کسی بھی چیز میں ہاتھ نہیں بٹاتی اور کام نہیں کرتی, ان کا وراثت میں حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کا وراثت میں حق ہے. آپ اس زمانے کے معاشرے کی ذرا سائیکالوجی تو دیکھیں اور سوچیں ذرا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کا نظام بھیجا, عورتوں کا بھی حق ہے, اور 1/3 3 حصے سے زیادہ آپ وصیت ہی نہیں کر سکتے, کسی بچے کو محروم نہیں کر سکتے, آپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اپنا پورا مال اٹھا کے کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے, کسی کو دے ہی نہیں سکتے. ہاں صرف کتنا 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, 1/3 حصہ جو ہے وہ صرف آپ دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ. تو یہ سب باتیں اگر ہم ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم تو سورہ نساء کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ سب بیک گراؤنڈ ہے, یہ اٹس اے میٹر آف پرسیپشن, ہاؤ یو پرسیو دوز تھنگس. ہمارا ایمان اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ سب کے سب ہمارے فائدے کے احکامات ہیں. بیکاز اللہ یعلم من خلق, وہی نہ جانے جس نے بنایا, جس نے پیدا کیا, اسی کو حق ہے کہ وہ لاز بھی دے اور ریگولیشنز بھی دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے یعنی ہمارا شرع صدر نہ ہو, ہمیں سمجھ میں نہ آئے, تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ ان پہ کھول دے, بجائے کہ ان پہ کہنا کہ نہیں جی اسلام میں یہ چیز غلط ہے. آپ کون ہوتے ہیں, آپ کا دماغ کیا ہے, اتنا سے جو ڈبہ آپ کے اندر فٹ ہوا ہے جس کے اندر سوائے آپ کی پیدائش سے لے کر ابھی تک سے آگے آپ نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ سے پہلے کے لوگ رہتے کس طرح سے, آپ کے بعد آنے والے لوگ کس طرح رہیں گے. اتنی ٹنل ہماری جو اتنا نیرو مائنڈ جو ورڈ ہے, ایکچولی اٹ از اے فزیکل ٹرم.
یہ پورے سر کے اندر بھی دماغ کتنا چھوٹا سا ہے, اور کہیں جی میری عقل نہیں مانتی کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے. ہاؤ ڈیئر یو, ہو آر یو؟ آپ کا علم کتنا ہے, آپ کی ایکسپوجر کتنا ہے, آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کس چیز میں کتنی پوشیدہ ہیں, پنہا ہیں. ایک بچہ اٹھ کے, اس کی ماں نے ایک رول بنایا ہو کہ جی جب میں کچن میں کام کر رہی ہوں تو کوئی بچہ اٹھ کے کچن میں نہیں آ سکتا کیونکہ اوپن فلیم ہے, بچے چھوٹے ہیں, چولہا ایسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اب بچہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی میں نے لا پڑھ لیا ہے کہ گھر میں سب جگہ پہ میں جا سکتا ہوں اور کوئی ماں کو حق نہیں ہے کہ مجھے روکے. آپ ایک چپیڑ اس کے منہ پہ ماریں گے کہ تیرا دماغ تو جو ہے نا پدی کا شوربہ, آرام سے بیٹھ, تجھے کیا پتا میں نے کیوں یہ لا دیا. تو اسی طرح ہم, ہاؤ ڈیئر a human being say living in this small brain کہ جی اللہ نے یہ حکم کیسے دے دیا, یہ تو 2019 میں یہ تو لائبل ہی نہیں ہے, تو یعنی ڈویبل ہی نہیں ہے. ہاؤ ڈیئر یو. ہمیں تو اتنا نہیں پتا کہ میرے پیچھے اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس کمرے سے باہر اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں. کچھ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے یا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا ہوتا رہا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ میں واقعی اس وقت موجود ہوں یا میں خواب دیکھ رہی ہوں. شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیاری صورت ہے, ریئلی یقین کریں, سچ اے بیوٹیفل سورہ, سورہ النساء. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا بڑا ایک رتبہ دیا ہے, سمجھنے والے اس کو سمجھیں کہ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ قرآن میں سورہ نساء کے نام سے ایک سورت ہے, ایک سورت ہے سورہ نساء کے نام سے. الحمدللہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لوگوں اپنے رب سے ڈرو. آپ کو پتا کہ یہ آیتیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ آپ نے سنی تھی جب آپ کا نکاح پڑھایا گیا تھا؟ سنی تھی آپ نے؟ اس وقت ہوش ہی کوئی نہیں, اپنی آپ کو اپنے ہیئر سٹائل کی فکر ہوگی. یہ کتنا ظلم ہے بھائی, کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکاح کے وقت کے لیے پڑھنے کے لیے کیا آیتیں رکھی ہوئی ہیں؟ بڑا ہی ڈیپ ریزن ہے کہ یہ خطبہ نکاح میں رکھی گئی ہیں یہ آیتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ہر رشتے کی جو بیس ہے وہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, ورنہ کوئی کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. جتنے مرضی آپ لاز دے دیں, مرد یہ کریں اور عورتیں یہ کریں, ماں باپ یہ کریں اور بچے یہ کریں, جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا کوئی رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو, اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ شادی والے دن جب آپ دلہن بن کے بیٹھی ہوں اور آپ کو اس آیت پڑھائی جائے, بڑا اس کا اثر ہو دل پر آنیسٹلی, کہ جس رب کے نام سے تم اس کی بیوی بننے جا رہی ہو اس سے ڈرنا. اور یہ رشتوں کے بگاڑ, میاں بیوی کے تعلقات میں خرابیوں کا ریزن ہی کیا؟ اللہ کا خوف ہی نہیں ہوتا. نہ بیوی کو اللہ کا خوف ہے, نہ شوہر کو اللہ کا خوف ہے. اور یقین کریں کسی ایک میں بھی اللہ کا خوف آ جائے نا, دوسرے میں خود بخود آ جاتا. تو اللہ کا خوف ہے. اتقوا اللہ, اس صورت میں آپ دیکھیں گے کتنی دفعہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے, اتقوا اللہ اتقوا اللہ, کیونکہ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے یہی چیز ضروری ہے. اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ احد کے بعد کی یہ ہیں, تو یتیموں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے, یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو, اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. اس کی پہلے ہی میں آپ کو کافی ایکسپلینیشن دے چکی ہوں. اور عورتوں کو مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو, البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم یعنی مزے سے کھاؤ کا مطلب ہے کہ بغیر اس ڈر سے کہ پتہ نہیں یہ میرا حصہ بھی ہے کہ اس میں کہ میں نہ کھاؤں. یعنی مہر جیسے میں نے آپ کو بتایا ریکمینڈڈ ہے کہ ضرور لینا چاہیے. لیکن اگر بیوی معاف کر دیتی ہے, چھوڑ دیتی ہے, تو پھر شوہروں کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں الاؤڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. اور وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنائے ہیں نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یعنی جب کوئی یتیم یا نہ سمجھ انسان آپ کی کفالت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو اس کا مال نہ دے دو کہ نہیں یہ تو اس کا مال ہے کہ یہ خود ہی سنبھالے. نہ سمجھ کو مال دینے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا, اس کے مال کی خود حفاظت کرو, لیکن اللہ سے ڈرو, سارا مال اس کا خود خرچ بھی نہ کرو.
اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھا لے۔ یعنی جو یتیم آپ کے کفالت میں آیا ہے اور اس کا مال ہے، آپ وہ خرچ سکتے ہیں، لیکن لالچ سے نہیں کہ میں جلدی جلدی کھا لوں کہ یہ بڑا نہ ہو جائے۔ آپ اسے معروف طریقے سے، احسن طریقے سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے خود بھی اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر صحابہ کرام نکل کے آگے تھے، یہ عورتوں کا بھی حصہ ہوگا وراثت میں۔ حالانکہ عورتیں کام بھی نہیں کرتی ہیں، ان کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی کو مہر دینا ہوتا ہے، پھر بھی ان کا مال میں وراثت میں حق ہے۔ Isn't it amazing؟ آپ سوچیں تو صحیح ذرا، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ عورت کا اپنا مال ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔ شوہر پہ فرض ہے کہ بیوی پہ خرچ کرے، پھر اس کو مہر بھی دے۔ بیوی پہ کوئی فرض کسی پہ خرچ کرنے کا نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی مالدار ہو، پھر بھی وراثت پہ حق ہے۔ بھائی جو ہے وہ اسی لیے لڑتے ہیں نا کہ لو جی عیش کرتی ہیں اپنے گھروں میں، یعنی اپنا کک پڑھ کے دورہ نہیں کرتی، سارا دن سوئی پڑی رہتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، اور ان کا شوہر اتنا امیر ہے اور راج کری اپنے گھروں میں، اور باپ کی وراثت میں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ بھائی لے رہی ہیں، ہاں اللہ نے دیا ہے تم، اور وہ کہتا میں بیچارہ غریب، میں اپنی بیوی بچوں کو کیسے پالوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بنایا، تم کرو جو مرضی کرو۔ اور پھر بھی عورتیں جب روتی ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو، اسلام نے عورتوں کو کم حق دیا، یہ آنیسٹلی ہم کہاں رہتے ہیں؟ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اور اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستی کی بات کرے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ اب یہ ساری وراثت کی پوری لمبی آیت ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیں گے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اس پہ بھی عورتوں کو بڑی تکلیف ہے جی، مرد کا حصہ عورتوں کے برابر، بالکل اسی ریزن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، نہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی، نہ شوہر پہ، نہ بچوں پہ۔ مرد بیچارے پہ ذمہ داریاں دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ غریب ہیں، مرد کا فرض ہے کہ ماں باپ کو سپورٹ کرے فائنینشلی۔ بیوی پہ تو آپ، یعنی بیوی کو جو آپ کی معروف طریقہ ہے، یعنی جتنا آپ کماتے ہیں اس حساب سے بیوی کو سپورٹ کرنا، کھانا کھلانا، اسے کپڑے پہنانا، اسے خوش رکھنا، اس کی ضرورت کی ساری چیزیں پوری کرنا مرد پہ فرض ہے، چاہے بیوی خود ملینئر ہو۔ امیجن دیٹ، بیوی اپنا کاروبار کرتی ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، اور وہ اپنا پیسہ صرف جمع کر رہی ہے یا پیچھے والوں کو بھیج رہی ہے، وہ نہیں کہتے میں کیڑا پیچھے کر دیں۔ مرد پہ فرض ہے وہ پھر بھی بیوی کو کھلائے گا، پلائے گا، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، جائز خواہشات پوری کرے گا۔ سوچیں کتنی بڑی بات، وہ اپنا پیسہ صرف جمع کرتی جا رہی ہے۔ نہیں تو مرد کہتے بھی تو ہیں کہ بھائی تمہارے پاس تو ہے اتنا، تم اس میں سے کہہ دیں تو ان کی مرضی ہے، اور اگر بیویاں خرچ بھی کریں تو یہ ان کا احسان ہے۔ کہہ دیں تو کیا یہ غلط بات ہوگی اگر مرد یہ کہے؟ دیکھیں اگر محبت سے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غصے سے کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے ان پہ فرض بنایا ہے، اللہ نے ان پہ فرض بنایا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس بیوی پہ خرچ کرنا اس کا فرض ہے۔ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی۔ اب تو سارے مانگنا شروع۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہی کی یہ موسٹ پرابلی انہی کا واقعہ ہے کہ ان کی وائف جو تھیں وہ ظاہر کہ تھیں ذرا ویل آف تھیں، اور وہ بہت ہی غریب تھے۔ تو جب زکوٰۃ اور صدقے کی یہ آیتیں اتری تو خاص طور پہ زکوٰۃ کی، تو انہوں نے پوچھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ پوچھ کے بتاؤ کہ کیا مجھے دے سکتی ہیں وہ زکوٰۃ، مجھے پیسے چاہیے، آئی نیڈ منی۔ تو پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تب تمہیں تو ڈبل اجر ملے گا، زکوٰۃ دینے کا بھی اور اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے کا بھی۔ کتنی بڑی باتیں ہیں آنیسٹلی، یہ کتنی، ہم نے کبھی ان پہ غور و فکر ہی نہیں کی۔ اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو شوہر دے گا مہر اپنی بیوی کو، اس پہ فرض ہے۔ اس کے بعد جب باپ
دنیا سے جائے گا، اس کی جائیداد میں عورت کا حصہ ہے اور اس پہ کوئی فرض نہیں ہے وہ کسی پہ خرچ کرے. وہ چاہے تو سوٹ بنائے، چاہے تو سیفورا سے شاپنگ کرے، جو کچھ مرضی. کسی کو حق نہیں ہے پوچھنے کا تم نے اپنے پیسے کہاں خرچ کیے. ہم نے جہیز فرض کر لی نا، اس لیے بیٹیاں حد ہو گئی. یعنی کہ دیکھیں ہم الٹی طرف چل پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں جہیز تمہیں دے دیا تو اب تمہارا وراثت میں حق نہیں ہے. وہی میں کہتی ہوں نا، ہمیں اللہ کے حکموں سے کیا ہے؟ ضد ہے. چڑ بھی ہے، ضد ہے، ایگزیکٹ اپوزٹ. یعنی اب وہی مال جو آپ نے بیٹی کو جہیز میں دینا، آپ اس کی وراثت کا دے دیں اس کو. یہ تمہاری وراثت کا حصہ ہے، تمہیں دے رہے ہیں. نہیں نہیں، جہیز تو دیں گے دنیا جہان کا بڑھ کے، کیونکہ جہیز ایک لعنت ہے. زندگی میں نہیں نہ دیتے وراثت کا حصہ کہتے ہیں. نہیں، وراثت تو ہے ہی بعد میں، لیکن آپ پہلے سے بھی اپنا بتا کے تو جا سکتے ہیں نا کہ یہ اس کا حصہ اور یہ جو بھی وراثت کی تقسیم ہے. اور 1/3 آپ جو وصیت کر سکتے ہیں وہ بھی آپ وارثوں کے لیے نہیں کر سکتے، وہ آؤٹ آف وراثت کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو نہ کریں. اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا. یعنی ماں کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے. اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. یعنی پہلے تو قرض اتارا جائے گا میت کا، اگر اس پہ کوئی بھی قرض ہے وہ نکال دیا جائے، اور اس کے بعد جو وصیت اس نے کی ہو کہ 1/3 جو ہے وہ کسی بھی آپ آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں، اپنے کسی یتیم بھانجے بتیجے کو جو دور کا تھا اس کو دے سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کا جو 1/3 ہے وہ آپ اس نکال سکتے ہیں، اور باقی پھر وصیت جیسے قرآن میں لکھی ہے اس طرح ہوگی. اور یہ جو وراثت کے حقوق ہے نا، اس کے بارے میں ایک حدیث بڑی سخت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، مرتے وقت ایک ایسا کام کر جاتا ہے کہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے، اور وہ ہے وراثت کی غلط تقسیم. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میں فلانے کو آگ کر دوں گا، فلانے کو آگ کر دوں گا، اور سارا کچھ میرے بچوں کا ہے، اور ماں باپ کو کچھ نہ ملے، یا ماں باپ کو مل جائے اور بچے کو کچھ نہ ملے، یا اس کو زیادہ ملے. اللہ کہتے ہیں who knows، تمہیں کیا پتا کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. تم وہ کرو جو اللہ نے کرنے کو کہا. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے. عورت کو بھی وصیت کا حق ہے، وہ بھی وصیت کر سکتی ہے، اسی طرح اس کا بھی قرض بھی اتارا جائے گا، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کیا جائے. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کا 1/3 وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہے پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یعنی کوئی بھی ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے جو کہ آپ کی اللہ نے جو وصیت کی تقسیم کی ہے وراثت کی اس میں خرابی پیدا ہوتی ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا ہے اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمی کی گواہی لے آؤ. یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے. اس کے بعد سورۃ نور میں زانی مرد اور زانی عورت کی جو آیتیں اتری ہیں وہ آلریڈی آ چکی ہوئی ہیں. یعنی اب یہ پہلے تھا، یعنی گریجول زنا کی سزا بھی گریجول آئی ہے. پہلے یہ سزا آئی تھی اور بعد میں پھر وہ سزا آ گئی تھی جو حدیث میں ملتی ہے رجم کی بھی. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، نادانی کی وجہ سے، اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے.
مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ توبہ کا جو دروازہ ہے نا وہ صرف تب تک کھلا ہوتا ہے جب تک کہ آپ کو ملک الموت نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی موت کی آخری گھڑی آ جاتی ہے اور آپ کو موت کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ملک الموت بیسکلی نظر آ جاتا ہے نا، تو ایمان کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا، اور توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، کسی کی توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوتی۔ توبہ اس لمحے سے پہلے پہلے تک کی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ ان کے پاس موجود تھے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات ہو رہی تھی، ان کی یعنی وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور بالکل مرنے والے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے امام احمد بن حنبل بار بار یہ کہتے جا رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان میرے پاس آتا ہے بار بار اور کہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ ابھی نہیں، یعنی ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی آخری سانس نہیں آئی، ابھی بھی مجھے ملک الموت تو نظر نہیں آیا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ کے اتنے پیارے اور بزرگ اور کیا کیا سوچیں اللہ کے راستے میں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، تو انسان کو اپنے بارے میں کتنا سوچنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت دے اور اچھی موت دے اور ہماری عزت رکھے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور کلمے پہ موت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے حسن الخاتمے کی نشانی ہے کلمے پہ موت، اور بھی بہت ساری نشانی ہیں لیکن ہمیں کلمے پہ موت ماننی چاہیے۔ اور ہمیں تو بڑا آسان لگتا ہے نا کہ جی لا الہ الا اللہ، کتنا کو مشکل ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک ہاسپٹل میں نے ایک حسن الخاتمہ کی ایک بک ہے پوری، جس میں حسن الخاتمہ کے لوگوں کے جو ہیں وہ واقعات لیے گئے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، میں نے ساری تو نہیں پڑھی لیکن کچھ لوگوں کے جو مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہے تھے وہ پڑھیں۔ اس میں ایک ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں ہاسپٹل میں کتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں اور میں نے کتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ، یعنی پاکستان کی بات ہے تو کتنے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے، کلمے کی تلقین بھی کرو تو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، پڑھ سکتے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ جی ہم جی کلمہ پڑھ لیں گے، اس میں کیا مشکل بات ہے، کوئی پڑھا دے گا تو ہم پڑھ لیں گے، اس وقت انسان کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے مردے کو کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ کس قدر گناہ کا مرتکب ہوا۔ کہتے ہیں اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اگر اللہ نے توفیق لکھی ہوگی تو خود پڑھنے لگ جائے گا، لیکن یہ توفیق بڑے ہی کم لوگوں کو ملتی ہے، صرف ان کو ملتی ہے جو کلمے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، جو کلمے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری دن، ایک بندہ تھا وہ مسلمان کی بات ہے، وہ چیک میٹ چیس کا بہت بڑا پلیئر تھا، نمازیں بھی چھوڑی اور روزے بھی چھوڑے اور مرتے وقت چیک میٹ ہی کر رہا تھا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک گاڑی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ گاڑی میں جو میوزک لگا ہوا تھا، جو گانا لگا ہوا تھا، تو وہ گا رہے تھے، وہ بیٹڈ گانا تھا، تو بیٹڈ تو وہ اتنا مزے کا، میں ہمیشہ کہتی ہوں فرشتے بھی کہتے ہوں اچھا بیٹڈ، اچھا اور بیٹڈ اچھا اوکے بیٹڈ۔ اسی طرح ایک گاڑی کا سچا واقعہ ہمارے گھر ایک، تو جو آخری وقت ہوتا ہے انسان کا، دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ، اور انسان کو اپنے بڑے چھوٹے گناہوں کی اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس وقت ہماری موت کا وقت جو ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وراثت میں عورتوں کو دے دیا کرتے تھے، ماؤں کو وراثت میں دے دیتے تھے، ماؤں تک کو وراثت میں، بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور انہیں یعنی تنگ کرنے کا حق، یعنی کہ تب یہ ہے کہ آپ ان سے ان کا مہر واپس لے سکتے ہو، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا رکھی ہے وہ دے سکتے ہو۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت سی کچھ نہ کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی جو شوہروں کے اوپر بیویوں کا حق ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کو خوش دلی سے نفقہ دیں اور احسان نہ جمائیں۔ ہمیشہ اپنے شوہروں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، وہ بیویوں پہ احسان نہیں ہے۔ جب وہ نکاح کرتے ہیں تو جس نکاح نامے پہ وہ سائن کرتے ہیں نا، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ہم اس بیوی کا نفقہ دیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ اور شوہر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہمارے سر پہ احسان کریں، دس از اے پارٹ آف دا کانٹریکٹ۔ لیکن اسی کانٹریکٹ میں جو عورت سائن کرتی ہے وہ اسی کے اوپر سائن کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی فرما بردار رہوں گی، میں اس کے جو حکم دے گا میں اس کو مانوں گی، آئی ول بی لوئل ٹو ہم، آئی ول بی فیتھفل ٹو ہم۔ یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی چیزیں۔ تو کیا ہے کہ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیوی کے سامنے منہ بسور کے نہ بیٹھے، ہر وقت غصے میں نہ رہے اور اس کو بات بات پہ تنگ نہ کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔
اور تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کھول کے دیکھیں آپ, یقین کریں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے, کیسے شوہر تھے. اور صرف حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کی بات نہیں ہے, آپ جس کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی جان دیتی تھی. اور حضرت عائشہ کا تو مطلب ان سے تو مروی پھر احادیث میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. صحیح حدیث ہے, فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. امیجن دیٹ. ہاں جب نماز اذان ہوتی تھی تو ہم سے ایسے الگ ہو جاتے تھے جیسے جانتے ہی نہیں. یہ تھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے, اپنے جوتے بھی خود ٹانگ رہے ہوتے تھے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی اچھی نہ لگے, اینڈ سیم از دا کیس ود یور شوہر, شوہر بھی اچھا نہ لگے اسے کوئی چیز, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایک چیز پسند نہیں ہے تو وہ چیز دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے, ہو سکتا ہے کوئی اور اچھی چیز رکھ دی ہو اس میں جو تمہیں پسند ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر ہی لو, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بنے اور ایونچولی انسان طلاق پہ بات ختم ہو جائے, تو پھر کیا کرو, خام خواہ اس سے کر ہی لو. تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی دے رکھا کیوں نہ ہو بیوی کو, پہلی بیوی کو, اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا. کیا تم ایسے بہتان لگا کر سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے یعنی لطف اندوز ہو چکے, یعنی کہ یو ہیو بین یو نو انٹو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود ایچ ادر, اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں, اور اس عہد میں اس کی بیوی کی عزت سنبھال کے رکھنا بھی عہد میں شامل تھا. اور سوچیں ذرا کہ پھر جو کچھ انسان کرتا ہے وہ کیسے ان عہدوں کو توڑتا ہے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو. وہاں پہ یہ بھی رواج تھا, باپ مر جاتا تھا تو بیٹا اپنی یعنی جو ذیلی ماں ہوتی تھی اس سے نکاح کر لیتا تھا, مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے, ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں, بیٹیاں, یہ سب محرم رشتے ہیں جن کی لسٹ آ رہی ہے. تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی تمہاری ستیلی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے, ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارے تعلق زن و شو ہو چکا ہے, یعنی ان کی تمہاری بیویوں کی جو تمہاری اسٹیپ ڈاٹرز ہوں گی. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا اور تعلق زن و شو یعنی اگر آپ کا فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوا تب یہ وہ جو بچیاں ہوں گی آپ کی بیویوں کی وہ آپ کے لیے نامحرم ہی ہوں گی. جی اسٹیپ فادر کی بات کریں, انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جب تک کسی عورت سے خلوت جو تمہارے صلب سے ہوں, یعنی کہ جو تمہارے یعنی آفٹر دیٹ ریلیشن شپ سے پیدا ہوں, اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو, مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں, مگر صرف وہ بیٹے جو تمہارے سگے بیٹے ہیں, ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہارے لیے محرم ہیں. اور آپ کو پتا ہے سسر جو ہے وہ ابدی محرم ہوتا ہے, طلاق بھی ہو جائے تو سسر سے شادی نہیں ہو سکتی, شوہر مر بھی جائے تو سسر سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ بیٹا اسٹیپ سن ہے یا منہ بولا بیٹا ہے, تب بہو جو ہے وہ جب اگر طلاق ہو گئی یا شوہر مر گیا تب سسر کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, کیونکہ اصل سسر نہیں تھا نا, سگا سسر نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے جب تک کہ نکاح میں ہے تب تک نہیں ہو سکتی. اور اسی حکم کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اور ایڈ کی ہیں کہ یہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہ لو, جائز نہیں ہے دو بہنوں سے ایک وقت میں شادی کرنا. اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی سے ایک وقت میں شادی کرنا جائز نہیں ہے, بھانجی اور خالہ سے بھی ایک وقت میں شادی کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں, یعنی محسنات. محسنات کہتے ہیں ہا صاد نون کا مطلب ہوتا ہے حصار, یعنی کہ فورٹرس, قلعہ, کسی چیز کی حفاظت میں رہنا. اور قرآن میں یہ مختلف یعنی مطلب معنی میں استعمال ہوا ہے. وہ یہاں پہ ہے وہ عورتیں جو نکاح کے حصار میں ہوں, کسی جگہ پہ آتا ہے وہ عورتیں جو اپنے خاندان کے حصار میں ہوں, ان کو محسنات کہتے ہیں. کبھی کبھی ان عورتوں کو بھی محسنات کہتے ہیں جو کہ اسلام کے حصار میں ہوں, ساری مسلمان عورتوں کو بھی محسنات کہتے ہیں. اور کبھی کبھی ان عورتوں کو بھی جو کہ یعنی جب لانڈی کے اگینسٹ بولا جاتا ہے, آزاد عورتوں کو بھی جو اپنی آزادی کے حصار میں ہوتی ہیں ان کو بھی محسنات بولا جاتا ہے. تو یہاں پر نکاح والی عورتوں کو کہا جا رہا ہے.
दूसरे के निकाह में हो, अलबत्ता ऐसी औरतें उससे मुस्तस्ना है जो जंग में तुम्हारे हाथ आएँ, वही जो लौंडियाँ बनकर आती हैं। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अम्वाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, यानी महर देकर उनसे शादी कर लो, बशर्ते के हिसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना कि ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। यानी निकाह की सबसे बड़ी शर्त, निकाह की बड़ी शर्तें हमें मालूम है क्या है, गवाह होने चाहिए और इजाब व कबूल है, महर है, ऐलान भी होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी शर्त है वो पता है क्या है? नीयत है। इस नीयत से निकाह करना कि हमेशा हमेशा हम अपने साथ, यानी बशर्ते ज़िंदगी और बशर्ते हालात, हम हमेशा एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा कोई और नीयत हो, जैसे मुता शादी होती है, फॉर द टाइम बीइंग शादी होती है, हलाले की शादी होती है, या किसी पेपर मैरिज होती है, या किसी की इमिग्रेशन के लिए शादियाँ होती हैं, ये सब की सब नाजायज़ हैं, ये निकाह होते ही नहीं हैं, ये निकाह की शराइत है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? बशर्ते के हिसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि कुछ दिन के लिए निकाह करो, जी थोड़े दिन का मजे लो, बाद में तलाक दे दो। फिर जो अज़वाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ, उसके बदले उनका महर बतौर फ़र्ज़ अदा करो। ऑप्शन नहीं है, दिल चाहे तो दे दो, दिल चाहे तो ना दो। इतना महर बांधा था, उसे इतना दे दो, ख़त्म कर लो, थोड़ा दे लो, माफ़ करा दो। फ़र्ज़ है महर, फ़र्ज़ है महर जो भी। और महर जो होता है वो सुभान अल्लाह लड़की के ख़ानदान में जो महर चलता हुआ आ रहा हो उसके हिसाब से होता है, और अगर ना लड़का अफोर्ड कर सकता हो तो फिर वो जितना अफोर्ड कर सकता हो उसके हिसाब से होता है। लेकिन ये नहीं जो हमारे ना क्या है, राइज सिक्का, राइजुल वक्त, और 1.5 रुपये के 2.5 रुपये 32, जज़ाकल्लाह, 1.5 से बहुत ज़्यादा है। ये सही तरीका नहीं है, ये नापसंदीदा तरीका है। महर इतना होना चाहिए कि अगर लड़का लड़की की तलाक हो तो वो कम से कम लड़की को कुछ सपोर्ट देने के लिए काफ़ी हो सके, इतना होना चाहिए महर। और महर जो है सबसे अच्छा महर ये होता है कि जो निकाह के वक्त ही दे दिया जाए, जो यानी आपका जो इंटीमेट रिलेशनशिप कायम होने से पहले अदा कर दिया जाए। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस में, उसके बाद ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप, लेकिन मोहब्बत से और दोनों की रजामंदी से फिर जो भी महर में आप, यानी फिर अगर आप सिक्का राइजुल वक्त ही रखना चाहें, बीवी भी उस पर राजी हो के बेचारे हैं कितने जाना है, तो वो जायज़ है। इसी तरह कभी कभी लड़की वालों की तरफ से इतना जुल्म होता है, एन वो निकाह वाले दिन मेहमान इकट्ठे हुए होते हैं और लोग बैठे होते हैं और ऐसे ऐसे महर की वो ख्वाहिश कर देते हैं कि लड़के वाले बेचारे अपनी इज्जत की खातिर वही महर लिख देते हैं। मेरी एक अपनी फ्रेंड थी, सोचे, उसने मुझे बताया था कि उसका महर जो है, उसने कहा था कि मेरा महर 5000 पाउंड है, लंदन में शादी हुई थी, 5000 पाउंड है मेरा महर। कहती है वो तो उसकी साथ तलाक हो रही थी, उनकी साथ पूछते भी लगी रहे तो वो तो नहीं दे सकते मेरा महर। मतलब क्यों लिखवाया आपने ऐसा महर? ऐसा महर लिखवाना भी बहुत नापसंदीदा है। ये कैसी हरकतें हम लोग करते रहते हैं। जो महर का हक है उसको उसी तरह ही देना चाहिए और उसको उसी तरह ही लेना चाहिए। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अलीम और दाना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।